رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ایک منظر جو وہ خواب میں دیکھ رہی تھی، وہ منظر اکثر اسے جگا دیتا تھا۔ ایک 18 سال کی معصوم لڑکی جو کہ انسانی بھیڑیوں کی قید میں تھی، اسے اپنا آپ آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، جب اچانک بند کمرے کے باہر سے اسے کچھ آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ مارے خوف کے وہ چیخی، اللہ پاک مجھے بچائیں، مجھے اس جہنم سے نکال دیں، آپ تو ہر کسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پاک مجھے ان درندوں سے بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کا ایک خوبرو آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو لڑکی، تمہارا سودا ہو چکا ہے، ایک سرد آواز نے سہمی ہوئی محجبین کی جسم سے جیسے جان نکال دی ہو۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے، وہ گڑ گڑاتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ پر سامنے کھڑا شخص جیسے پتھر کا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا جسم لے کر کھڑی ہوئی۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ تمہارا سودا ہو چکا، اب تم احمد جہانگیر کی ہو۔ ایک سخت آواز نے محجبین کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ خدا کے لیے، آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، اس کے ناطے ہی مجھے جانے دیں۔ وہ جیسے اپنی آخری التجا کر رہی تھی۔ محجبین کے اس لفظ سے اس شخص کے چہرے پر ایک دکھ نے گھیرا کر لیا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس آدمی کی مضبوط گرفت میں سب کوشش بیکار تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے گیا، ایک بڑے سے ہال میں جہاں پر سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ گولڈن کلر کے فانوس اس ہال کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہال کے وسط میں رکھے گئے کنگ سائز صوفے اپنی بیش قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ احمد جہانگیر جو کہ صوفے پر اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اپنے آنے والی شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگار سلگائے بڑے بڑے کش لیتا وہ محجبین کو انتہائی منحوس لگا تھا۔ ایک ظالم انسان جس نے آج تک نہ جانے کتنی ہی معصوم زندگیاں خراب کی تھیں، جس کی ہوس کی آگ کبھی نہیں ختم ہوئی تھی، آج وہ ظالم ایک اور زندگی برباد کرنے جا رہا تھا۔ محجبین کو دیکھتے ہی جیسے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ ایک 18 سال کی خوبصورت اور معصوم لڑکی جس کی دودھیائی رنگت دیکھ کر احمد جہانگیر نے اپنا سگار ایک سائڈ پر پھینکا اور محجبین کی طرف بڑھا اور گھسیٹتا ہوا اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ روتی بلکتی اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، جسے دیکھ کر سامنے کھڑے ابراہیم کی آنکھوں میں جیسے ایک ندامت آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کر رہا تھا، ایک مجبوری، ایک ندامت، ایک پچھتاوا جو کہ اس کی زندگی میں گھل چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں کی سزا مل رہی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے کوسوں دور تھا اور چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، پر اتنا سنگ دل تھا کہ کسی کی بیٹیوں کو سرے عام بیچ دیتا تھا۔ کسی کی معصوم بیٹیوں کا سودا کر کے بھلا اسے کیسے اس کی اپنی بیٹی مل سکتی تھی؟ ایک تڑپ اور دکھ جو دن رات اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ہر پل مرتا اور ہر پل جیتا وہ شخص دنیا کا سب سے بد نصیب باپ تھا۔ آج ایک اور معصوم زندگی کو برباد کر کے
وہ اپنا وجود گھسیٹتا ہوا بوجھل قدموں سے چل رہا تھا۔ سبزیوں کے ڈھیر میں کھڑی وہ اپنا ٹیب ہاتھ میں تھامے سامنے کام کر رہے ورکرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ دیکھو، وہ جو بنڈل ہے اس میں سے آدھا نکال کر ادھر رکھ دو اور آدھا دوسرے والے ریک میں رکھ دو۔ ایک ورکر اس کی بات پر سر ہلاتا ہوا عمل کرنے لگا۔ وہ جھکتی، کچھ چیک کرتی اور واپس اپنے ٹیب میں ایڈ کرتی، اپنے کام میں مگن تھی، جبکہ دور کھڑا مسٹر وحید اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ تو ہے اس لڑکی میں جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں، پر ایسی خوبصورت نہیں دیکھی۔ دیکھو ذرا، اس کی معصوم صورت بنا میک اپ کے بھی حسین لگ رہی ہے۔ مسٹر وحید عشا کی طرف دیکھ کے مس حالہ سے مخاطب تھا۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ مس حالہ نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ سر، کیا آپ کو وہ پسند ہے؟ حالہ نے ایک مدھم آواز میں سوال کیا۔ ہاں پسند ہے، بہت پسند ہے، پر میں اسے ابھی اچانک نہیں رکھ سکتا، اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ پہلے اسے ہمارے ہر کام کے بارے میں بتاؤں گا، پھر بات بنے گی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ حالہ نے مسٹر وحید کی بات پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اسے بتائیں گے؟ اور اگر وہ یہ سب نہ کرنا چاہے تو؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ لیے مسٹر وحید نے عشا کی جانب دیکھا۔ سر، ویسے وہ بہت تیز ہے۔ میں نے بہت بچا کے کام کیا، پر پھر بھی اس نے مجھ سے پوچھا۔ حالہ کی بات پر مسٹر وحید نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر حالہ کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، مجھے ایسی لڑکیوں کو لائن پہ لانا آتا ہے، ایک طنزیہ انداز سے کہہ کر مسٹر وحید پھر سے عشا کی جانب متوجہ ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حالہ نے کم ان کا کہہ کر آنے کو کہا۔ عشا اپنے ہاتھ میں ٹیب تھامے مس حالہ کی طرف بڑھی۔ مرحبا مس حالہ۔ مرحبا عشا، آؤ بیٹھو، کہتے ہوئے عشا کرسی گھسیٹ کر مس حالہ کے قریب بیٹھ گئی۔ مس حالہ، میں نے آج کا سارا کام مال دیکھ لیا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، اور جو نہیں ٹھیک وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، کہہ کر عشا نے ٹیب حالہ کی طرف بڑھایا، جسے وہ غور سے دیکھنے لگی۔ اور ہاں، آپ کے کہنے پر جو 2 فش بنڈل ہیں وہ میں نے الگ کروا دیے ہیں۔ دیٹس گڈ عشا، مس حالہ نے تعریف کی، انہیں میں خود دیکھ لوں گی، تم باقی کا کام کرو۔ کہتی ہوئی مس حالہ اور عشا دونوں آفس سے باہر آ گئیں۔ مس حالہ فش بنڈل کے قریب کھڑی تھی تو عشا نے اچانک سوال کیا۔ مس حالہ، فش بنڈل ہمیشہ الگ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ وہ جس پر حالہ نے نظریں بچاتے ہوئے ٹیب اسے پکڑایا اور ایک مختصر سا جواب دیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میری جان، تم اپنا کام کرو، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ مس حالہ کے اس طرح کہنے پر عشا مزید کوئی سوال نہ کر سکی اور الٹے قدموں وہاں سے چلی گئی، پر دماغ میں ایک کلک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آخر کیوں؟ فش بنڈل میں ایسا کیا ہے
جسے میں چیک نہیں کر سکتی، اور مس حالہ اسے عجیب طرح جواب کیوں دیتی ہیں؟ سوچتی ہوئی وہ چلتی چلتی ایک ریک سے ٹکرا گئی، جس میں سے آدھی چیزیں نیچے گر گئیں۔ او ہو! سر پر ایک چپت لگاتے ہوئے وہ جھک کر چیزیں اٹھانے لگی۔ آج بہت سارا کام تھا، جس کی وجہ سے اسے فش بنڈل والی بات سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وہ اپنا کام اچھے سے پورا کر کے جب حالہ کے آفس میں آئی، رپورٹ کرنے گئی، مسٹر وحید بھی وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ادب سے نوک کرتی اندر داخل ہوئی، جبکہ مس حالہ اور مسٹر وحید کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آؤ مس عشا، جوائن اس، مسٹر وحید کے کہنے پر عشا نے ایک معذرت خواہ درخواست کی۔ تھینک یو سر، پر میں کھانا کھا چکی ہوں، اور مزید کچھ کہے بغیر سائن کرتی روم سے الٹے قدم باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں، پر اب مسٹر وحید اسے کچھ عجیب لگنے لگے تھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی فری تھے، پر ایک انداز سے اپنے سوچوں کو جھٹک دی وہ مال سے باہر آئی۔ چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کی بھیڑ دیکھنے لگی۔ شاید آج پھر وہاں کوئی سیل لگی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ کی ایک کونے والی دکان میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے اندر چلی گئی۔ ایک تنگ پر آرائش وہ چھوٹی سی دکان بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ اونچی اونچی شیلفوں پر قیمتی فانوس رکھے گئے تھے، جو دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی خریدنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس تھے، پر عشا کی نظر ایک کونے میں لٹکے ونڈ چائم پر پڑی۔ بہت نفیس ونڈ چائم ہوا میں لٹک رہا تھا، اور ہوا کی وجہ سے آپس میں ٹکراتے اس کے پرزے ایک مدھر آواز پیدا کر رہے تھے، جسے دیکھتے ہی عشا نے پہلی فرصت میں خرید لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ دکان سے نکل کر وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ چلتی چلتی وہ اپنی پونی ٹیل کو گھماتی ہوئی جا رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک سوال اس کے ذہن میں گھوما، اور اچانک پیچھے مڑنے پر اسے اپنے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ ایک منٹ ادھر ادھر کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد جب اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو وہ اپنی ہی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بیگ اور فون ٹیبل پر رکھ کر وہ ہال کے درمیان میں ہی ونڈ چائم کو یہاں لگانا اسے بالکل ٹھیک لگا۔ ایک کرسی پکڑ کر وہ اس پر چڑھتی ہوئی ونڈ چائم کو چھت سے لٹکانے لگی۔ وہاں لگا وہ ماسٹر پیس بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جسے بغور دیکھتے ہوئے وہ ایک مسکراہٹ لیے واش روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی۔ آج پہلے دنوں سے تھکاوٹ کچھ کم تھی، اس لیے اس نے آج کھانا بنانے کا سوچا اور کچن میں آ گئی۔ کھانا بناتے ہوئے بار بار وہ خود سے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کب میں ٹھیک سے کھانا بنانا سیکھوں گی۔ اف، یہ کوکنگ، کہتے ہوئے اپنا ہاتھ جلاتی جلاتی بچا گئی۔ آج بہت دنوں کی محنت کے بعد کھانا کچھ اچھا بنا تھا، جسے کھاتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ صحیح سے کھانا بنانا سیکھ لے گی۔ عشا اب آہستہ آہستہ زندگی کو سمجھنے
اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اپنی لائف میں خوش ہے، پر اسے ہمیشہ ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا تھا۔ کوئی اس کا دوست نہیں تھا جس سے وہ اپنی سب باتیں کر سکے، کوئی ہم عمر نہیں تھا۔ اب وہ شدت سے سوچتی تھی کہ اسے کوئی دوست بنانی چاہیے۔ وہاں مال میں بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھیں، پر ابھی تک کوئی بھی اس کی دوست نہیں بنی تھی، کیونکہ عشا ہمیشہ سے ہی کم گو تھی۔ وہ کم ہی سب سے بات کرتی تھی، پر اندر سے وہ کسی پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ بظاہر وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کی مالک لگتی تھی، جبکہ وہاں کی لڑکیوں نے بہت دفعہ عشا سے کھل کر بات کرنی چاہی، پر وہ ہمیشہ ہی مختصر جواب دیا کرتی تھی۔ پر اب میں ایک دوست ضرور بناؤں گی، خود سے عہد کرتی ہوئی وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔